ہم نے جاب کا پورٹل بھی آپ کے لیے بنا دیا ہے. ہم انڈسٹری کو بھی, ابھی آئے انڈسٹریلسٹ جاوید بلوانی صاحب مجھے نظر آئے, چیمبر آف کامرس کے جو نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, اور ہمیں بڑی امید ہے کراچی چیمبر آف کامرس پورے پاکستان کے چیمبر آف کامرس کا قائد ہے. اس کے شایان شان آپ کو ان بچوں کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا جاوید بھائی انشاءاللہ تعالی, اور یہ ہم سب سنبھالیں گے اپنے بچوں کو. ہم اس طرح اپنے بچے بچیوں کو, نوجوانوں کو اس نظام کے سپرد نہیں کر سکتے, تو ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور اب ہم نے اس کراچی کے تجربے کو پورے پاکستان میں بھی شروع کر دیا ہے. کچھ جگہوں پہ یہ آغاز ہو چکا ہے, اور 7 نومبر کو ہم مل کر ایک جو ہے وہ لانچ کیا ہے. یہ پروگرام رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے. آئندہ آنے والے 2 سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کو پاکستان میں ہم یہ آئی ٹی کے کورسز کرائیں گے. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی. ہم وہ نہیں ہیں جو تصویریں بنا کر لیپ ٹاپ بانٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی کی تعلیم جو ہے وہ بڑھا دی اور ترقی ہو گئی. لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑے گی تو لیپ ٹاپ بھی دیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کو آگے ڈگری پروگرام میں آپ میں سے جو بھی ایکسیلنس حاصل کرے گا, جس کے اچھے نمایاں کارکردگی ہوگی, نئے کورسز بھی کروائیں گے, ڈگری پروگرام میں بھی لے کر جائیں گے, اسکالرشپ بھی دلوائیں گے. بہت کچھ ہم آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, سب کریں گے آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ دیں, آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں. ہمیں نوجوانوں کے اس سہارے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اور اپنے نوجوانوں کے اوپر اعتماد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نئی نسل بگڑ رہی ہے, نئی نسل کو یہ ہو گیا ہے, نئی نسل کو وہ ہو گیا ہے. تو یہ شکوے کرنے والے ذرا اپنے حالات بھی جانچیں کہ جب وہ اس عمر میں تھے تو کیا کرتے تھے. زیادہ نئی نسل سے شکایتیں کرنے کے بجائے اس نئی نسل کا ہاتھ تھامیے. پرانی نسل کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپورچونٹیز ملی تھیں, غریب اور امیر ساتھ مل کر پڑھتے تھے, ایک جیسی تعلیم ملتی تھی, اور پھر وہ غریب کا بچہ بھی آگے نکل جاتا تھا. اس نسل کے غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے تعلیم کے مواقع اس پرانی نسل نے بند کر دیے ہیں. پھر اس کو کیوں برا کہتے ہیں آپ, کیوں ان کے خلاف بات کرتے ہیں؟ اس کے اندر پوٹینشل ہے. اگر یہ پورا نظام مل کر ان کو خراب کرتا ہے تو پھر آپ ان سے شکوہ کیوں کرتے ہیں, اس نظام کو درست کیوں نہیں کرتے؟ لہذا ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے انشاءاللہ, آپ کو آگے لے کر چلیں گے, آپ پڑھیں گے, آگے بڑھیں گے, اور پاکستان کو واقعتاً پاکستان بنائیں گے. اور آخر میں جاتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا, اپنے دین کے اوپر اعتماد کیجئے, فخر کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ حقیقتاً یہ پورا ضابطہ حیات ہے, پورا نظام ہے. اس دین میں ساری رہنمائی ہے. اس میں ذات, اس میں گھر, اس میں معاشرہ, اس میں نظام, اس میں سیاست, معیشت, تجارت, قانون, عدالت, ہر چیز کے لیے رہنمائی موجود ہے. اس دین کو پورا نظام سمجھ کر قبول بھی کریں اور اس کے قیام کی جد و جہد بھی کریں تو ظلم کے یہ سارے کے سارے جو بت ہیں وہ انشاءاللہ گر جائیں گے. اسلام ہمارے بزرگوں نے جانیں دیں, ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئیں, خون بہتا رہا. میں ابھی ایک الطاف حسن قریشی صاحب, ہمارے بہت بزرگ صحافی اور اردو ڈائجسٹ کے مدیر بھی ہیں, ان کی کتاب پڑھ رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ جس ٹرین میں وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے فیروز پور کی طرف سے, اس ٹرین میں آدھے ڈبے ایسے تھے جس میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے دروازوں سے خون بہ رہا تھا. اور ان کی جب ٹرین آگے ایک ویرانے میں رکی تو انہوں نے اور ان کے گھر والوں اور سب نے سمجھا کہ اب ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. لیکن بس خدا کا کرنا تھا کہ وہ لوگ لاہور کی زمین پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے زمین کو چوما اور یہ کہا کہ ہمیں پاکستان مل گیا ہے, لیکن یہ پاکستان نہ ان کو مل سکا نہ ہمیں مل سکا ہے. ہمارا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کا پاکستان ہے, عدل کا پاکستان ہے, انصاف کا پاکستان ہے, تعلیم کا پاکستان ہے, تعمیر کا پاکستان ہے. وڈیروں اور جاگیرداروں کا پاکستان نہیں ہے, غاصب لٹیروں اور جرنیلوں کا پاکستان نہیں ہے. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جو پاکستان کے عام لوگوں کے لیے ہو, نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہو. اس پاکستان پر فخر کیجئے, مایوسی کو قریب مت پھٹکنے دیجئے. یہ ایک پرسپشن بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں 25 کروڑ لوگ سب باہر نہیں جا سکتے. یہ پاکستان جب اتنے خزانے رکھتا ہے تو نوجوانوں پھر کیوں نہ اس کو ہم اس قابل بنائیں کہ اسی میں ترقی بھی کریں, اور یہی پھر
पूरी दुनिया की लीडरशिप भी कर सके। ये पाकिस्तान जब बहुत बुरे हालात थे मईशत के, कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो पूरे आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करता था, पूरा आलम इस्लाम हमारी तरफ देखता था। हम बड़े बड़े यूरोपीय मुल्कों तक को कर्ज देने वाले थे, बड़ी बड़ी हमने एयरलाइंस उनको ट्रेन किया है पीआईए ने। आज इन जालिमों ने हमारी पीआईए को बर्बाद कर दिया, स्टील मिल को तबाह कर दिया। पहले इदारे तबाह करते हैं, फिर कोड़ियों के मोल बेचना चाहते हैं और खुद ही बोलियां लगाते हैं। इनके हाथों में हम ये पाकिस्तान अब नहीं रहने देंगे। इंशाअल्लाह ताला मिलकर जिद्दोजहद करेंगे और इस माफिया से जान छुड़ाएंगे। कोई पाकिस्तान से हमें मायूस नहीं कर सकता। अपने दीन पर फख्र करें, अपने मुल्क के ऊपर एतमाद करें और अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, अपनी वैल्यूज का एहतराम करें, अपने माजी के साथ जुड़ें। हमारी रोशन तारीख है। जो कौम अपने माजी की से नहीं जुड़ी होती उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मुताला करें, पढ़ें, अपनी हिस्ट्री को पढ़ें और पूरे एतमाद के साथ हम ठोक कर मैदान में निकलें। अब ये चंद फीसद लोग इंशाअल्लाह हमारा इस्तेहसाल नहीं कर सकेंगे। आइए तैयारी कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ते चले जाइए। बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।